دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشنل آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے بدستور ایک پائیدار لاہ عمل ہے۔ پاکستان اور پرتگال نے باقاعدگی سے سیاسی مذاکرات جاری رکھنے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا کے لیے گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔ سندھ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کے ذریعے 1,72,000 میٹرک ٹن گندم برآمد کر لی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین خورشید احمد ندیم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر خورشید احمد ندیم نے وزیر اعظم کو قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار چین کے 2 روزہ دورے پر شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشنل آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس 2026 کی افتتاحی تقریب اور گلوبل AI گورننس کی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ کانفرنس کے موقع پر محمد اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے 2 طرفہ ملاقات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کے لیے اپنے دیگر ہم منصبوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم ملاقاتوں کے دوران گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات اور ترقیاتی ضروریات پر خصوصی توجہ کے ساتھ مصنوعی ذہانت میں بین الاقوامی تعاون مستحکم کرنے پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے بدستور ایک پائیدار فریم ورک ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ کشیدگی دوبارہ شروع ہونے کے پیش نظر تنازع کے تمام فریقوں کو انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ اگرچہ مفاہمتی یادداشت کے نفاذ کو چیلنجز کا سامنا ہے، تاہم پاکستان تمام فریقین پر تشدد کا خاتمہ کرنے اور MOU اور 22 جون کے پاکستان قطر مشترکہ اہل اممی کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال سے کئی ممالک خاص طور پر گلوبل ساؤتھ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی توانائی کی سپلائی اور تجارت اور غذائی تحفظ سمیت دیگر اقتصادی اشیاء پر موجودہ صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کی فوری ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ کشیدگی کے دوران پاکستان خطے میں جنگ کے خاتمے، مذاکرات اور مسئلے کے پرامن حل کی کوششوں کی حمایت میں کلیدی مذاکرات کاروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں 3 دہائیوں پرانے ایک واقعے کے سلسلے میں بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کل جماعتی حریت کانفرنس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف تازہ ترین الزامات کی پرزور مذمت کی اور اسے یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان نے پہلگام حملے کے ساتھ پاکستان کو جوڑنے کی بھارت کی کوششوں کو بے بنیاد اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے الزامات پاکستان کو بدنام کرنے اور حقائق سے توجہ ہٹانے کی بھارت کی روایتی روش کا حصہ ہیں۔ پاکستان اور پرتگال نے سیاسی روابط مزید مضبوط بنانے اور تجارت، سرمایہ کاری، روزگار کی فراہمی، زراعت، قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، سیاحت، ثقافت اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان وفود کی سطح پر 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے چوتھے دور کے دوران دونوں ممالک نے بزنس ٹو بزنس اور بندرگاہوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور زیتون کی کاشت اور پروسیسنگ کے شعبے میں تعاون کے مواقع پر بھی گفتگو کی۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری یورپ ایمبیسڈر عائشہ علی نے کی، جبکہ پرتگالی وفد کی سربراہی ڈائریکٹر جنرل خارجہ پالیسی ایمبیسڈر ہیلینا مالکاٹا نے کی۔ فریقین نے باقاعدگی سے سیاسی مذاکرات جاری رکھنے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے موٹر وے کے جلال پور پیر والا سیکشن کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر نے تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کو بلا تاخیر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے مسافروں کے لیے سفری سہولیات بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پر سفر کرنے والے مسافروں کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جانی چاہئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا سمیت مزید 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بس سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں تقریباً 1100 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال 1500 بسیں پہنچیں گی، جس سے اگلے 3 سالوں میں بسوں کا یہ بیڑا بڑھ کر 3000 ہو جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت کا مقصد 5 سال کے اندر اس منصوبے کو 5000 الیکٹرک بسوں تک وسعت دینا ہے۔ سندھ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائیوں کے دوران مختلف فلور ملوں میں چھپائی گئی 1,72,000 میٹرک ٹن گندم برآمد کر لی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبے میں گندم کی پیداوار، دستیاب ذخیرے، رسد اور صوبے کی مستقبل کی ضروریات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ گندم کی مصنوعی قلت کی روک تھام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ لوہے دیر کے علاقے ادینزئی میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوہے دیر کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس فورس پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ علاقے میں تلاشی کی کارروائی میں مصروف تھے۔ ادھر گزشتہ رات بنوں میں میریاں تھانے پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی آئندہ انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے حلقے سہنسا سے پارٹی میں شامل ہونے والے نئے ارکان کے استقبال کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ امور کشمیر کے وزیر نے کہا کہ حلقہ سہنسا سے ارکان کی شمولیت مسلم لیگ نون کی ماضی کی کارکردگی اور مستقبل کے لیے اس کے ترقی پسند ویژن پر عوام کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان اور تاجکستان کے مستقل مشنز اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے اشتراک سے نیو یارک میں مصنوعی ذہانت پر اعلیٰ سطح کے مباحثے کا انعقاد کیا۔ اپنے کلیدی خطاب میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہور احمد خان نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور قومی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے ایسی مستحکم بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنے پر زور دیا جس سے مصنوعی ذہانت سے بھرپور انداز میں مستفید ہوا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زیر حراست ایک امریکی شہری کی رہائی کو جذبہ خیر سگالی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکی شہری اب بحفاظت ایران سے باہر اور خیریت سے ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے خیر سگالی کے جذبے کو سراہتا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ کا فائنل پیر کو نیو یارک میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹائن نے انگلینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ عالمی کپ میں تیسری پوزیشن کے لیے میچ ہفتے کو میامی میں کھیلا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم و مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمالی مشرقی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، مظفرآباد اور گلگت 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 33، پشاور 38، کوئٹہ 34، مری 23، جبکہ سری نگر 32، جموں 37 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشن آرگنائزیشن کے قیام کی دستخطوں کی تقریب میں شرکت کے لیے شنگھائی روانہ ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے بدستور ایک پائیدار لاہ عمل ہے۔ پاکستان اور پرتگال نے باقاعدگی سے سیاسی مذاکرات جاری رکھنے اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا، مری اور لیا کے لیے گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.v کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔